بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کی چال بتاتی تھی کہ وہ لنگڑا ہے۔ میں نے ایک جست لگائی اور ایک دم اس کے پیچھے پہنچ کر چاقو کی نوک اس کی گردن میں چبو دی۔ خبردار، منہ بند رکھو حیدر، ورنہ جان سے مار دوں گا۔ دوہرے جسے کا خاصا تنومند آدمی تھا۔ اس کی عمر یہی کوئی 40 سال کے لگ بھگ ہوگی، مگر میری آواز اور اپنا نام سن کر وہ لرزنے لگا۔ اس کی تو گیگی بند گئی۔ تم کون ہو؟ بھیا، میں تیری ماں کا یار ہوں۔ بیٹے دیکھ، میں جس طرح کہتا ہوں اسی طرح کر۔ کیا نام ہے تیری مالکن کا؟ اس کا نام عالیہ ہے۔ میں نے چاقو کی نوک پر ذرا اور دباؤ ڈالا۔ مجھے اس تک لے چل۔ تو سامنے کے دروازے میں سے اندر جاتا ہے یا کسی اور طرف سے؟ میرا راستہ دوسری طرف سے ہے۔ میں مالکن کو اس وقت نہیں جگاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بھی سامنے کے دروازے سے نہیں جانا چاہتا۔ چل۔ وہ میرے آگے آگے چل دیا۔ میں نے اسے لان کے اندر ہی بنی پختہ روش سے اتار کر تاریکی میں دھکیل دیا۔ وہ مچلتا رہا۔ اس نے پورچ کی طرف جانے کے بجائے کوٹھی کی مغربی سمت کا رخ کیا اور درمیان میں پہنچ کر ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ ہم نے یہ سارا فاصلہ اندھیرے میں طے کیا اور اب بھی ہم اندھیرے میں کھڑے تھے۔ بلا آواز دروازہ کھول، خبردار کوئی گڑبڑ نہیں چلے گی۔ میں نے اسے خوفناک لہجے میں دھمکی دی۔ میں اس وقت تک کوئی پیشہ ور مجرم نہیں تھا۔ میری تمام تر حیات میں قیامت کا ہنگامہ برپا تھا۔ میں وہ سارے اسباق بھول چکا تھا جو میری ماں نے اور میرے مرحوم باپ نے پڑھائے تھے۔ میں ہر شے کو فراموش کر چکا تھا۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ اس کوٹھی میں سے مجھے 1,00,000 روپیہ مل جائے اور میں اپنی بہن کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ حیدر نے دروازہ کھولا تو میں اس کے ساتھ ہی اندر گھس گیا۔ چاقو کی نوک میں نے اس کی گردن میں پیوست کر رکھی تھی۔ میں اسے ذرا سی بھی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس رات اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی داؤ پر لگا دی تھی اور میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو میرا وہ پہلا جرم آخری جرم ہوگا۔ پھر میں اپنی زندگی کی بڑی سے بڑی ضرورت کے لیے بھی کبھی غلط راہ پر قدم نہیں رکھوں گا۔ حیدر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بتی جلا دی۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں اس نے ایک طرف اپنا بستر ڈال رکھا تھا اور دوسری طرف اپنا ٹرنک۔ میز کرسیاں بھی ایک طرف لگا رکھی تھی اس نے اور ادھر ادھر الماریوں کے خانوں میں خاصی صاف ستھری چیزیں موجود تھیں جو اس کی خوشحالی کی گماز تھیں۔ اس کمرے کا دروازہ عمارت کے اندر کی طرف کھلتا تھا۔ چل مجھے اندر لے چل، میں نے سرگوشی کی۔ اس کمرے میں اندر کی طرف دروازے کے اوپر کوئی روشن دان نہیں تھا۔ بلب کی روشنی عالیہ نے شاید دروازے کی درز میں سے دیکھ لی تھی۔ وہ اپنے سلیپر سٹر پٹر گھسیٹتی ہوئی اس دروازے تک آ پہنچی۔ حیدر تو کہاں مر گیا تھا خبیث؟ میں تو برباد ہو گئی، کسی نے موتی کو ہلاک کر دیا ہے۔ حیدر کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کیا کہا بی بی؟ وہ چیتا مر گیا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ دروازے کی دوسری طرف عالیہ کھڑی تھی۔ ہاں، کوئی ایسا خونخوار چور تھا کہ اس نے چیتے کو مار دیا ہے۔ وہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں بچ گئی، ورنہ وہ تو اندر ہی آ جاتا۔ عالیہ کی آواز بہت جوان تھی اور اس کے لب و لہجے میں نسوانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ کوئی جوان عورت معلوم ہوتی تھی۔ دروازہ تو کھول بدبخت۔ میں نے اس کی یہ بات سنتے ہی حیدر کو ٹہوکا دیا۔ اس نے چٹکنی کھولی تو میں نے دیکھا کہ عالیہ کے دائیں ہاتھ میں پستول ہے، مگر اس کا وہ ہاتھ نیچے جھول رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ چور حیدر عباس کے کمرے میں موجود ہے۔ میں نے بجلی کی سی صورت سے چاقو اس کے سینے سے لگایا اور ساتھ ہی بائیں ہاتھ میں اس کی کلائی دبوچ کر پیچھے دھکیلی اور کچھ اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ پستول اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ پستول کے زمین پر گرتے ہی میں نے عالیہ کی کلائی مروڑ کر کمر سے لگا دی۔ اب میں حیدر کے کمرے سے نکل کر کوٹھی کے اندر ہی راہداری میں تھا۔ میں نے نیچے جھک کر عالیہ کا پستول اٹھا لیا۔ حیدر، اگر تم نے کوئی حرکت کی تو گولی مار دوں گا۔ اپنے کمرے سے باہر نکل آؤ۔ حیدر کا رنگ خوف کی
وجہ سے ہلدی ہو رہا تھا، وہ لرزتا ہوا راہداری میں آیا تو میں نے کہا تم دونوں ادھر چلو، مجھے بتاؤ کہ تمہارا مال کہاں رکھا ہے۔ راہداری کے بلب کی روشنی میں نے دیکھا کہ عالیہ میرے پستول سے، میرے چاقو سے اور میرے لہجے کی ہولناکی سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی تھی، وہ بالکل پرسکون نظر آتی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے اپنی وہ آئینہ سی بڑی بڑی شفاف آنکھیں پوری طرح کھول کر یوں مجھے دیکھا جیسے وہ میری صورت ذہن نشین کر رہی ہو۔ مجھے مال چاہیے، مال۔ میں نے اسے خوفزدہ کرنے کے لیے بائیں ہاتھ سے ایک بھرپور تھپڑ اس کے بائیں رخسار پر مارتے ہوئے کہا۔ وہ تبرا کر دیوار سے جا لگی۔ حیدر اتنا خوفزدہ ہوا کہ میرے کہے بغیر ہی اس نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ وہ اس لمحے بہت ہی مضحکہ خیز نظر آ رہا تھا۔ عالیہ کے منہ سے خون رسنے لگا، اس کے ہونٹ تر ہونے لگے، اسے شاید گہری چوٹ آئی تھی۔ اس نے خون کو اپنی انگلیوں سے پونچھنے کی کوشش کی، مگر وہ چوٹ کچھ ایسی گہری تھی کہ خون زیادہ بہہ نکلا تھا۔ اس نے اپنے سکرٹ نما گاؤن کا دامن اوپر اٹھا کر منہ صاف کیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے عمدن ایسا کیا تھا، وہ مجھے رشوت پیش کر رہی تھی۔ حیدر کا رخ دیوار کی طرف تھا اور ہاتھ اس نے ابھی تک اوپر اٹھا رکھے تھے۔ چلو جلدی کرو، میرے پاس تمہارے جلوے دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ چلو۔ میں نے ایک اور تھپڑ اس کے دائیں رخسار پر جڑ دیا۔ اس کی وہ بلاغ خیز خود اعتمادی کی دیوار لرزنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو ابلے اور ایک تار ہو کر رخساروں سے ہوتے ہوئے نیچے گرنے لگے۔ چلو۔ اب کی بار میں نے جیب سے کھلا چاقو نکالا اور بائیں ہاتھ میں لے کر اس کی طرف سے اس کے بازو پر ایک لکیر ڈال دی۔ اس لکیر کے ساتھ ہی خون پھوٹ نکلا۔ یہاں سے وہاں تک چاقو کی نوک بہت تیز تھی اور اس کی جلد مکھن سے زیادہ نرم اور پتلی تھی۔ وہ ذرا دیر کے لیے اس خون کو دیکھ کر لرزی اور پھر روتی ہوئی میرے آگے چلنے لگی۔ اس نے راہداری میں 2 دروازے عبور کیے، حیدر اس کے پیچھے تھا۔ تیسرا دروازہ مجھے جو نظر آیا وہ بیت الخلاء کا دروازہ تھا اور کھلا ہوا تھا۔ حیدر، میں نے بلند آواز سے کہا۔ وہ دونوں رک گئے۔ چلو تم ادھر اس ڈربے میں گھس جاؤ۔ چلو۔ میں نے حیدر کو اس کے کوٹ سے پکڑ کر بیت الخلاء میں دھکیل دیا۔ وہ تو شاید یہی چاہتا تھا، چپ چاپ اندر جا ٹھہرا۔ وہ بہت صاف ستھرا سفید ٹائلوں سے مزین بیت الخلاء تھا، جس کا اندر سے کسی اور کمرے کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ حیدر اندر پہنچا تو میں نے بائیں ہاتھ سے دروازہ بند کر کے باہر سے چٹکنی چڑھا دی۔ عالیہ کے منہ سے اب بھی خون رس رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اسی بےہودہ انداز سے گاؤن کا دامن اٹھا کر میرے سامنے اپنے ہونٹ پونچھے۔ چلو مجھے مال دکھاؤ، سیف کہاں ہے تمہارا؟ میں نے اپنے وجود میں امڑتے ہوئے جذبات کے طوفان سے بے چین ہو کر کہا۔ وہ مسکرائی اور رخ پھیر کر میرے آگے آگے چل دی۔ لگتا تھا جیسے وہ مجھے خود میری منزل تک پہنچانے کے لیے بے قرار ہے۔ ڈر اسے یہ تھا کہ میں اسے گولی نہ مار دوں، ورنہ میرا خیال ہے کہ مال دے دینے میں اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کا رویہ ایسا ہی تھا۔ میرے بدن میں قیامت کا ہنگامہ برپا ہو چکا تھا اور نسوں میں ایسا تشنج پیدا ہو رہا تھا کہ لگتا تھا اگر یہی کیفیت چند اور طاری رہی تو میں پھٹ جاؤں گا۔ میرے بدن کی سرحدوں پر میری نبضیں دڑ دڑا رہی تھیں، دڑ دڑا کر بج رہی تھیں۔ مجھے اس گشتی عورت نے زبردست آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اس کی کمر کسی شاعر کا تخیل معلوم ہوتی تھی۔ وہ ایسی نہ تھی کہ اسے نظر انداز کیا جا سکتا، وہ ساری کی ساری کسی خوبصورت سانچے میں ڈلی لگتی تھی۔ اگرچہ اس کی عمر میرا خیال تھا کہ یہی کوئی 25 سال ہوگی، مگر اسے معلوم تھا کہ بدن کے کس حصے کو کس وقت حرکت میں لانا چاہیے۔ راہداری میں چند قدم آگے چلنے کے بعد وہ دائیں ہاتھ کے کمرے میں جا گھسی۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ پستول کی نال سیدھی میں نے اس کے شانے سے لگا رکھی تھی۔ وہ اس کی خوابگاہ تھی، میرے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اس میں جا بجا بڑے بڑے قد آدم آئینے دیواروں میں لگے ہوئے تھے۔ کمرے کے عین بیچ میں ایک بہت بڑا پلنگ بچھا تھا، جس کی
नरमी की शायद कसम खाई जा सकती थी। कमरे की हर शय पीले रंग में डूबी हुई थी, बिल्कुल इसके अपने बदन की सोने ऐसी पिलाहट की तरह वहाँ की हर शय इसी के रंग में रंगी नजर आती थी। एक कोने में एक 6 फुट ऊंचा सेफ रखा था। कितना माल चाहिए तुम्हें? इसने कमरे में पहुंचकर एक आईने के सामने रुकते हुए कहा। मुझे सारे का सारा माल चाहिए जो इस वक्त तुम्हारे पास है। वो मुस्कुरा रही थी, इसके होंठों से अब खून नहीं रिस रहा था। मेरे समेत तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे सेफ की चाबियां कहाँ हैं? वो रही चाबियां, वो उधर मेरे बेड के निचले हिस्से में बने हुए खाने में पड़ी हैं। मुझे वहां से खुद निकाल कर दो। बेहतर है। ये कहकर वो अपने महागनी के बने हुए पलंग के सरहाने की तरफ बढ़ी। मैं इसके पीछे था। मुझे यकीन था कि वो मुझे कोई ना कोई दाव जरूर खेलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं ऐन इसके सर पर खड़ा था। इसने पलंग के निचले खाने की दराज खोलकर वहां से चाबियां निकाली। वो 6 चाबियों का गुच्छा था। वो रक्स के से अंदाज में घूम कर उठी और मेरी तरफ चाबियां बढ़ाकर बोली, लो सेफ खोल कर जो चाहो ले जाओ, मगर इस ड्रामे को मुख्तसर कर दो। अब की बार इसकी आवाज में अजीब सी करख्त की झलक रही थी, जैसे वो मुझे हुक्म दे रही हो। नहीं, तुम खुद सेफ खोलोगी। इसकी 3 चाबियां आगे की तरफ लगती हैं और तीसरी चाबी के साथ ही चौथी चाबी लगनी चाहिए। ये चौथी चाबी है और ये सेफ के दाएं हिस्से में लगती है। इसे खोलने के लिए हमेशा बहुत एहतियात की जरूरत होती है, वरना ये सेफ खराब हो सकता है। लो तुम 3 चाबियां लगाओ, ये 3 मैं लगाती हूँ। ये कहकर इसने छल्ले में से 3 चाबियां निकालकर मुझे दे दी। मुझे इसकी बात तस्लीम कर लेने में क्या तामल हो सकता था। मैंने बाएं हाथ से 3 चाबियां पकड़ी और सेफ के सामने जा ठहरा। मेरे पिस्तौल का रुख अब इसके सीने की तरफ था। मेरा ख्याल है कि अगर मैं अपने हाथ की सिर्फ एक उंगली सीधी करके इसके सीने में मार देता तो वहां सुराख हो जाता। ऐसी ही बेपनाह नरमी नजर आती थी मुझे इसके बदन में। मैंने बाएं हाथ से एक एक करके 2 चाबियां लगा दी। तीसरी चाबी मैंने सीधी की तो वो सरक कर सेफ के दाएं हाथ जा ठहरी। बोली, लो अब तीसरी और चौथी चाबी हम बैक वक्त लगाएंगे। ये कहकर इसने चौथी चाबी सेफ के दाएं हाथ की दीवार में बने हुए सुराख में दाखिल कर दी और इसके साथ ही सेफ के सामने के हिस्से से तेजदार धुआं सा खारिज हुआ, जिसका पहला ही बबका मुझे नडाल कर गया। इस धुएं की धार सीधी मेरे मुंह पर लगी। मेरी आंखें, मेरे नाक, नथने, मुंह, गर्दे के हर हिस्से में वो धुआं जा घुसा। मुझे अपना दम घुटता महसूस हुआ और मैं एक सानिये के 10वें हिस्से में धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। मेरा दिमाग माऊफ हो चुका था। जब होश आया तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं कोई भयानक ख्वाब देख रहा हूँ। मैं लोहे के एक नंगे पलंग पर यूं पड़ा था कि मेरी दोनों रानों को चमड़े की मजबूत पेटी से कस के पलंग के साथ बांध दिया गया था। मेरी दोनों कलाइयां भी मेरे दाएं बाएं पलंग के बाजुओं से सफेद मोटी डोरी में बंधी थी और नंगे पलंग में सरायत करती हुई शदीद सर्दी मेरे बदन में मुंतकिल हो रही थी। हिस्से जो नंगे थे पलंग से बराह रास्त मस होने की वजह से ज्यादा अजियत सह रहे थे। वो कोई ज्यादा बड़ा कमरा नहीं था। मेरा ख्याल है 10 फुट मुरब्बा जगह होगी। वहाँ मेरे पलंग से जरा परे एक मेज रखी थी जिस पर एक शीशे का जग रखा था। वो पानी से लबालब भरा था। इसके साथ ही एक गिलास रखा था और मेज के दूसरे कोने पर चंद किताबें और रसाले पड़े थे। कमरे में 2 दरवाजे थे। एक शायद बाथरूम में खुलता था और दूसरा इमारत के दूसरे हिस्से से मुंसलिक था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं वहाँ कब से इस हालत में पड़ा हूँ। मेरे फ्लैट बूट मेरे पाँव में मौजूद थे। ब्लू जीन्स की पतलून और जर्सी भी जूं की तूं थी और कंबल मेरे पेट के ऊपर इस तरह डाला गया था कि ना टांगे इससे ढांपी गई थी और न छाती। जो जो मेरे हवास बहाल हो रहे थे, भूख का एहसास शदीद होता जा रहा था और इस भूख से ही मैं अंदाजा लगा रहा था कि मुझे वहाँ इस हाल में बेहोश पड़े कम से कम 3 दिन गुजर चुके हैं। मैंने कई बार आम दिनों में ये अंदाजा लगाने के लिए कि मैं कितने घंटे खाए पिए बगैर जिंदा रह सकता हूँ, कई वक्त फाके किए थे और मेरा ये अंदाजा था कि मैं कम से कम 2.5 दिन कुछ खाए पिए बगैर
اطمینان سے وقت گزار سکتا ہوں، مگر 2.5 دن کے بعد جو وقت مجھ پر آتا ہے وہ بہت کڑا اور ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور اس وقت مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے گوڈے ٹوٹ چکے ہیں۔ مجھے وہ اپنی تمام تر کاوش جو میں نے اس کوٹھی کو لوٹنے کے لیے کی تھی بے وقت اور گونے شتر ایسی معلوم ہوتی تھی کہ میرے گلے کے تمام گڑانج منہدم ہوتے جا رہے تھے، اور مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ میں اس عورت کے ہاتھوں کتے کی موت مارا جاؤں گا۔ مجھے تو وہ پوری طرح کاٹ دے گی۔ وہ گشتی جو اپنی دکان کا سارا مال مجھے دکھانے کے بعد یہ توقع رکھتی تھی کہ میں ایک آدھ چیز تو ضرور ہی خرید لوں گا، مگر میں نے تو اس کی کسی شے کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ اب وہ مجھ سے جو بھی سلوک کرے کم ہوگا۔ میں نے کھینچ کھانچ کر اچھی طرح زور آزمائی کرنے کے بعد یہ اندازہ لگا لیا کہ میں اپنے جکڑ بندوں کو کسی طرح بھی نہ کھول سکوں گا۔ اس عورت نے مجھے اچھی طرح کس کر بے بس کر دیا تھا، اور میں تیزی سے اپنے اندوہناک انجام کی طرف بڑھ رہا تھا، جس میں ذلت تھی، رسوائی تھی، بے پناہ اذیت تھی۔ اپنی بہن کی دبی کچلی زندگی، اپنی تمام تر مظلومیت سمیت مجھے اپنے سامنے پا بریدہ سر برہنہ نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے دکھ کا مداوع کرنے گھر سے نکلا تھا، مگر ہوا یہ تھا کہ اپنے ہی جال میں پھنس کر تباہ ہو گیا تھا۔ ایک خاص بات جو اس مجلس میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ وہاں چاروں طرف سگریٹ کی بو پھیلی ہوئی تھی، جس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہاں سے کوئی شخص ابھی اٹھ کر باہر گیا تھا۔ میں کوئی آدھا گھنٹے تک کسی کٹے درخت کی طرح لیٹا چھت کو تکتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس عذاب سے کس طرح نجات حاصل کروں۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس احساس سے ہو رہی تھی کہ میری ماں اور میری بہن میرے یوں گھر سے غائب رہنے پر سخت پریشان ہوں گی۔ سگریٹ کی بو برابر میرے دماغ کو چڑھ رہی تھی، اور اسی حساب سے میری سگریٹ کی طلب بھی بڑھتی جا رہی تھی، مگر میرے تو دونوں ہاتھ بندے تھے، اور اپنی جیب کے بوجھ سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ سگریٹ ابھی تک وہاں موجود ہیں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرا مثانہ پھٹ جائے گا۔ پیشاب مجھے اتنے زوروں کا لگ رہا تھا کہ بات برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے اوپر بہت جبر کیا، مگر میری کوئی پیش نہ چلی۔ عالیہ، حیدر، کہاں ہو تم؟ میرے یہ جکڑ بند کھولو تمہاری۔ میں نے بلند آواز سے ان دونوں کو پکارتے ہوئے گندی گالی ان کی طرف لڑکائی۔ وہ گاٹی عورت تو شاید کہیں قریب ہی کھڑی تھی۔ مجھے ایک دم دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ ادھر جو میں نے دھیان دیا تو دیکھا سامنے عالیہ کھڑی ہے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خدا جانے اس نے اپنے لباس کی تراش خراش پر کتنی محنت کی تھی۔ وہ اس لمحے قمیض اور عہدہ ریشمی دوپٹہ اوڑے ہوئے کوئی مغل شہزادی نظر آتی تھی۔ دوپٹے پر پشت ماہی کا جال بنا ہوا تھا، اس کے کانوں میں کندن کے جالے، گلے میں حیدرآباد زمرد کا گلو بند، ہاتھوں میں جڑاؤ جہانگیریاں، انگوٹھیوں میں پکھراج کے چھلے اور پاؤں میں گھنگروؤں والے پازیبیں تھیں۔ اس کی سج دج پر تو نظر نہیں ٹکتی تھی۔ خدا جانے وہ کس کو قتل کرنے نکلی تھی اور کہاں جا رہی تھی۔ اسے اس رنگ میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ ایسی تو نہ تھی۔ رات جس رنگ میں نے اسے دیکھا وہ اس سے اس دم بالکل ہی جدا نظر آتی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ عجیب سے اندازے دل ربائی سے اس کے سرخ ہونٹوں پر مسکراہٹ کی کلی بولی، کیسے ہو پہلوان؟ اس کی آنکھوں سے عجیب سی روشنی پھوٹ رہی تھی، جیسے وہ مجھ پر فتح پا لینے پر بے حد خوش ہو۔ وہ میرے گرد گھوم کر پائنتی جا کھڑی ہوئی۔ اچانک اسے اپنے سلیپر تار ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے جھک کر فرش پر نظر ڈالی تو بولی، یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ اس کی آواز خاصی بلند تھی، جیسے غالباً حیدر نے سن لیا تھا۔ وہ تیزی سے اندر آ گیا، بولا، کیا ہوا جی؟ بی بی جی کیا ہوا؟ یہ پانی کیسا ہے یہاں؟ یہ میرا پیشاب ہے، میں نے کہا۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنس دی، اتنے زور سے ہنسی کہ اس کے کانوں کے جالے لرز گئے۔ پھر وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوئی، میز کے دائیں ہاتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پیشاب نکل گیا ہے پہلوان، حد ہو گئی، تیرے اتنے بڑے بڑے مضبوط بازو، چوڑا چکلا سینہ، یہ تیری موٹی موٹی رانیں اور تیرا موت نکل گیا ہے۔
خوف سے نڈال ہو گیا ہے تو ابھی سے تیرا یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا؟ میں خوفزدہ نہیں ہوں، میرا خیال ہے کہ میں 60 گھنٹے تک بے ہوش رہا ہوں، ایسے میں مسانے پر بوجھ نہ پڑتا تو کیا ہوتا؟ میں نے بڑے تنتنے سے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تیری اکڑ پھوں ابھی تک موجود ہے، خیر کوئی بات نہیں، دیکھ لوں گی، اس کا خیال رکھو حیدر، اور ہاں اسے کھانا بھی کھلا دو اور یہ پیشاب صاف کر دو۔ اگر مجھے اسی حالت میں رکھنا چاہتی ہو تو اس پلنگ پر ایک گدا ڈال دو، میں بلا وجہ بے آرام نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں سارے جہان کی سنجیدگی بھر کر کہا۔ وہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ بلا وجہ بے آرام ہونے کی بھی خوب کہی تم نے، پتا ہے تم نے میرے موتی کو مار دیا، اس موتی کو جو میرے لیے انمول تھا، میں تم پر کتے چھڑوا دوں گی، اسے اپنے کیے کی سزا سہنے کے لیے تیار کرو حیدر، میں ذرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہوا کے تیز جھونکے کی طرح باہر نکل گئی۔ حیدر چغدوں کی طرح سامنے کرسی پر بیٹھا میرا منہ تک رہا تھا۔ سنا نہیں تم نے کتے کے بچے میرے لیے کھانا لاؤ، وہ گشتی کہہ نہیں گئی تھی؟ گالی تو نہ دو استاد، اب تو بندے پڑے ہو پھر بھی ہمارے کو خوفزدہ کیے دیتے ہو۔ وہ واقعی لرز گیا تھا میری آواز سن کر۔ مجھے سگریٹ سلگا کر دو اور پھر جا کر کھانا لے آؤ، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ میں نے پھر اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو میری جیب میں پیکٹ دھرا ہے، اگر اس حرام زادی نے نکال نہیں لیا تو لائٹر بھی یہیں ہوگا، نکالو اسے۔ حیدر ڈرتے ڈرتے اٹھا، اس نے بہت احتیاط سے میری پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ اور لائٹر نکال لیا، پھر اس نے ایک سگریٹ سلگا کر مجھے دے دی۔ تم بھی پیو، سور کی اولاد، کتنی منحوس شکل ہے تمہاری، اگر میں رات ہی تم دونوں کو مار دیتا تو اچھا ہوتا، میں نے نہایت ہی بیزار لہجے میں کہا۔ وہ مسکرایا، بولا، گالی تو نہ دو استاد، ایسا نہ ہو کہ ہم تم پر ہاتھ اٹھا لیں، غصے کے بہت برے ہیں ہم۔ تیرے ہم کی، میں نے ایک دم گرجتے ہوئے کہا۔ تو کیا اور تیرا غصہ کیا، جا دوڑ کر کھانا لا الو کا پٹھا، میں نے اس کے خلاف اپنی زبان سے نیزے کا کام لیتے ہوئے کہا۔ وہ عجیب سی سہمی نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا اٹھا اور بولا، مالکن کہہ گئی ہے ورنہ میں تمہیں بالکل بھوکا رکھتا، اور دیکھ ایک گدا بھی لیتے آنا، پتہ نہیں کتنے دن رکھتی ہے وہ گشتی مجھے یہاں۔ ٹھیک ہے، گدا بھی لا دیتا ہوں استاد، اور کوئی حکم؟ اس نے مجھے ایک خاص انداز میں آنکھ ماری جیسے وہ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ حد تیری اس آنکھ بازی کی۔ میں نے ایک اور موٹی گالی اس کی طرف اچھالی تو وہ توبہ توبہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ کس رذیل سے واسطہ پڑا ہے اپنا، وہ دروازے سے باہر نکل کر بڑبڑایا، میری ذات تم لوگوں نے دیکھی ہی کہاں ہے بچو، ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا یہاں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، مجھے خدا جانے کیوں یہ گہرا یقین تھا کہ وہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مجھے اپنے آپ کو وہاں بندہ دیکھ کر کوئی ملال یا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، اندر سے میرا دل پوری طرح مطمئن تھا اور مجھے کوئی طاقت آپ یہ احساس دلا رہی تھی کہ میں وہاں سے صاف طور پر بچ نکل جاؤں گا۔ جانے کیوں عجیب سا احمقانہ احساس تھا یہ، جس کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد حیدر ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آ گیا، وہ کھانے کی چیزوں سے لدی ہوئی تھی۔ ٹرالی لا کر اس نے میرے پلنگ کے ساتھ کھڑی کر دی، بولا، لے استاد کھا، بکواس نہ کر، میرے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں خود کیسے کھانا کھا سکتا ہوں؟ تیرے ہاتھ پیر تو میں نہیں کھول سکتا کیونکہ پیٹیوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، البتہ میں تجھے اٹھا کر بٹھا دیتا ہوں، تیرے منہ میں لقمے میں خود ڈالتا جاؤں گا بچے۔ یہ کہہ کر اس نے پلنگ کی پائنتی میں لگے ہینڈل کو گھمایا، جس سے میرا تکیا اوپر اٹھا اور میں پلنگ پر اس طرح بیٹھ گیا کہ تکیا میرے پیچھے کرسی گیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔